مومن ایجنسی، اور یہ ہمیں ابھی گھومنے لے کے جا رہے ہیں مومن ایجنسی، یہ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر ناؤ، جن کا نام ہے ناؤ، وہاں پہ ہمیں گھومنے لے کے جائیں گے، اور آئیں آپ کو وہاں کا وزٹ کرواتے ہیں اور لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی۔ یہ دیکھو یہ دیکھیں مومن ایجنسی، یہ ناؤ کا راستہ ہے، یہ پہاڑی پہ ہم جا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ آگے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اگر یہ دیکھیں یہ راستہ دیکھیں، چیک کریں، یہ گاڑی کا اور ٹائروں کا خانہ خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ روڈ تو بالکل، روڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یہاں پہ، روڈ کہاں پہ ہے؟ یہ سارے ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ روڈ بنایا ہوا ہے، یہ دیکھیں علاقے کی خوبصورتی دیکھیں، لیکن پاکستان حکومت کی غفلت سے یہ دیکھیں، یہ لوگ ایک پسماندہ علاقہ ہے، ان کو کوئی سہولیات یہاں پہ نہیں دی جاتی، کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ خوبصورتی دیکھیں ان علاقے کی، کیا خوبصورتی ہے اس علاقے کی۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں جون جولائی میں، تو جیسے کالام اور لوگ جو مدین، بحرین اور اس سے آگے جو لوگ گھومنے جاتے ہیں، اس سے یہ علاقہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن روڈ کی وجہ سے اور اس حالات کی وجہ سے یہاں پہ لوگ نہیں آتے۔ یہ دیکھیں یہ خوبصورتی دیکھیں، یہ ان لوگوں نے یہ گائیں اور بھینسوں کے لیے یہ ٹوپس بنائے ہوئے ہیں۔ ٹوپ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ میرے خیال میں ان کو بساڑا کہتے ہیں، یہ بساڑے ہیں، یہ دیکھیں یہ گرگرے ہیں، یہ گرگرے کے درخت ہیں لاکھوں کی تعداد پہ۔ یہ پھل جو ہے نا، یہ مومن ایجنسی میں پایا جاتا ہے پہاڑوں میں، تو یہ دیکھیں فالسے کی طرح ہے، سائز بھی فالسے کا ہے، اور ذائقہ کچھ الگ ہے، مٹھاس کچھ الگ ہے۔ ایسا پھل آج تک میں نے خود تو نہیں کھایا تھا، پہلی دفعہ کھایا، بہت مزہ آیا۔ یہ دیکھیں راستہ دیکھیں، یہ یہاں کا راستہ ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں علاقے میں پانی کی بہت قلت ہے، پانی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ یہ بھائی تھے، ان سے میں نے پوچھا، یہ تقریباً یہاں پہ پانی نکلتا ہے کوئی 600 فٹ کی دوری میں پانی نکلتا ہے، 600-700 فٹ، کئی لوگ تو 1000 فٹ پر چلے جاتے ہیں، ان کو پانی نہیں ملتا۔ تو دیکھیں کیا خوبصورتی ہے، کیا ٹھنڈی ہوائیں، اتنی خوبصورت جگہ میں نے پاکستان میں نہیں دیکھی، لیکن بس یہ علاقہ ہماری پاکستان گورنمنٹ کو نظر نہیں آتا، اس پہ تھوڑا سا کام یہ لوگ کرتے تو یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے، تو ان لوگوں کا کافی جو ہے نا مسئلے حل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کاروبار نہیں ہے، مین مسئلہ یہاں کا کاروبار ہے، یہ لوگ جو ہے نا کاروبار سے محروم ہیں، یہاں پہ کام وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا بس پنجاب اور گلگت بلتستان اور کشمیر اور اس کے علاوہ یہ سارے علاقوں پہ
جاتے ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں 4 مہینے 5 مہینے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے بعد پھر اپنے گاؤں آتے ہیں اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے. یہ باہر کے علاقوں پہ جاتے ہیں. اگر ان کو یہاں پہ کاروبار مل جائے تو یہ اپنے علاقے میں ہوتے تو کافی جو ہے نا ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. کاروبار کی وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان ہیں. کاروبار نہیں ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں روڈ, یہ روڈ کا حال چیک کریں آپ لوگ. روڈ تو ہے ہی نہیں. یہ پہاڑیاں دیکھیں, یہ پتھر دیکھیں, بڑے بڑے پتھر ہیں. یہ دیکھیں ناظرین, یہ اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ دیکھیں, یہ بچے دیکھیں, یہ بچے جو ہے نا یہاں گرگرے کھانے کے لیے یا گھر لے جانے کے لیے یہ دیکھیں آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ بکریاں دیکھیں, یہ دیکھیں, وہ سامنے پہاڑیوں میں بھی بکریاں. یہ دیکھیں, یہ سرلار گاؤں ہے, اس کو سرلار گاؤں کہتے ہیں. اور یہ سامنے اگر آپ کو نظر آتا ہے یہ ولی داد ہے. اس میں یہ ارشد شریف اینکر جو تھا اس کی یادیں وابستہ ہیں. ارشد شریف جو اینکر تھے وہ یہاں پہ ولی داد ٹاپ پہ آئے تھے, انہوں نے یہاں کی ویڈیو بنائی تھی. یہ دیکھیں یہ سامنے ولی داد ٹاپ دیکھیں آپ. یہ یہ ہم جا رہے ہیں اب گھومنے جا رہے ہیں. یہ مومن ایجنسی بارڈر ہے, ناؤ جن کا نام ہے, افغانستان اور پاکستان کی باؤنڈری ہے, تو وہاں پہ ہم جا رہے ہیں. یہ دیکھیں خوبصورت نظارے ہیں یہاں کے, اتنے بہترین نظارے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. زندگی میں پہلی دفعہ ایسی جگہ میں نے دیکھی ہے. مومن ایجنسی ایک خوبصورت علاقہ ہے, لیکن یہاں پہ اعلیٰ حکام سے میری درخواست ہے کہ اس علاقے کو تھوڑی سی توجہ دے. یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. یہ دیکھیں, لیکن روڈ تو یہاں پہ گاڑی کا کھانا خراب ہو جاتا ہے یہاں پہ. اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو نئی گاڑی تو بالکل نہ لے کے آئے. جیسے ہم نئی گاڑی لے کے آئے ہیں یہ تو بالکل نہ لے کے آئے, کیونکہ روڈیں ہیں ہی نہیں یہاں پہ. یہ دیکھیں نام سے یہ سامنے اگر آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے, یہ سرلار اس کو کہتے ہیں, سرلار گاؤں اس علاقے کا نام ہے. یہ دیکھیں چند ہی گھر ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں کے کبوتر بھی جانتے ہیں, یہ پالے ہوئے کبوتر ہیں, یہ اس بھائی نے پالا ہوا ہے. یہ دیکھ یہ اب اس کے اوپر بیٹھ گیا. یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاں بھی ہم بیٹھ جاتے ہیں بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. ہمارے باتیں بھی یہ جانتا ہے, سنتا ہے. جو بھی ان کو کام کہیں اس کے لیے چلا جاتا ہے, وہ کام کرواتا ہے. یہ دیکھیں
नाजरीन ये देखें, ये मोमन एजेंसी के सौगात, इनको कहते हैं गुरगुरे। गुरगुरे कहते हैं, इनकी शक्ल फालसे की तरह, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये भाई साहब लगे, ये गुरगुरे खा रहे हैं। ये अब खाएं जरा, बस ये देखें, चेक करें। मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनकी, ये फालसे की शक्ल में, इसको गुरगुरे कहते हैं। ये लगे हुए हैं। दरख्त जो होते हैं ना, ये 10,000 की बुलंदी में होते हैं। 10-15 हज़ार की बुलंदी में ये पहाड़ पे हम आए हैं। यहाँ पे ये फल पाया जाता है और ये दरख्त भी पाए जाते हैं। यहाँ पे कसीर तादाद में ये फल आपको मिलेगा और ये जायका बहुत ज़बरदस्त। और ये असल में, ये देखें, इसका ये शक्ल में फालसे की तरह है, लेकिन ये खाने में काफ़ी मीठा होता है। फालसा तो थोड़ा सा कड़वा होता है, ये काफ़ी मीठे होते हैं और ये गर्म भी होते हैं। और ये सामने आपको अगर ये पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे दरख्त ये गुरगुरों के दरख्त है, कसीर तादाद में। ये जितने में ये नीचे इलाके के लोग हैं, यहाँ ये गुरगुरे खाने आते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये देखें, इस टाइम तकरीबन हम कोई 25,000 फुट की बुलंदी में है। ये देखें, ये देखें, फिर बैठिए। ये देखें नाज़रीन, ये सुबह के 5 बजे, यहाँ तकरीबन कुछ 4 बजे सुबह हो जाती है। तो 5 बजे हम जागे, यहाँ का नाश्ता भी हमने किया, नाश्ता भी देसी नाश्ता किया। यहाँ के नाश्ते में हमने यूज़ किया अंडे, यूज़ किए मक्खन और दही। ये देखें, ये देखें, ये सामने अगर आपको पहाड़ नज़र आ रहा, ये बॉर्डर है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का। यहाँ आर्मी जो है ना ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। तो यहाँ पे तो लोग पहले ही ये देखिए, ये सामने गांव है, ये गांव के लोग डेली अफ़गानिस्तान जाया करते थे। वहाँ पे कुछ काम के लिए, कोई रिश्तेदार इनके हुआ करते थे, उनके लिए। तो अभी ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। अब अफ़गानिस्तान के लोग यहाँ नहीं आ सकते और यहाँ के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। फिर रिश्तेदारी थी यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, तो तजारत भी किया करते थे, आते जाते थे। यहाँ ये खच्चर और ये गधे, और अब तो ये जो ना, ये बाढ़ जो जब से लगी है और इन्होंने ये रास्ता जो बंद किया, और बस ये बैठ गए यहाँ पे कुछ काम वगैरह कुछ भी नहीं है। ये नीचे पंजाब में या KPK में जाते हैं कमाने और यहाँ आके जो है ना खाते हैं। ये देखें, ये तकरीबन अब इस टाइम हम 25,000 फुट की बुलंदी पे है। ये नीचे आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब इसके ऊपर बैठ गया। ये लोगों का कहना है कि ये जहाँ भी हम बैठ जाते हैं, बात करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है और बैठ जाता है। हमारे बातें भी ये जानता है, सुनता है। जो भी इनको काम कहें उसके लिए चला जाता है, वो काम करवाता है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अब इसके ऊपर बैठ गया। ये लोगों का कहना है कि ये जहाँ भी हम बैठ जाते हैं, बात करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है और बैठ जाता है।
हमारे बातें भी ये जानता है, सुनता है, जो भी इनको काम कहें उसके लिए चला जाता है, वो काम करवाता है। ये देखें। अच्छा सदीक भाई, मुझे आप ये बताएं, ये तो तकरीबन आप 30,000 की बुलंदी पे रहते हैं, तो यहाँ पे रोड के मसाइल के हवाले से भी हमें बताएं, और यहाँ अगर हॉस्पिटल के हवाले से भी हमें बताएं कि अगर आपको रात को खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए घर में, तो डॉक्टर का क्या हिसाब है? हॉस्पिटल तो यहाँ किलोमीटर के हिसाब से मुझे नज़र नहीं आ रहा। देखिए आसफ भाई, आप आते हुए आपने देखा होगा हॉस्पिटल तो दूर दूर तक उसका नामो निशान नहीं। हमें यहाँ से तकरीबन 30 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। हमारा जो है गलाना हेड क्वार्टर है, DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ भी कभी होते हैं सहूलियात, कभी नहीं। या हमें बाजोड़ एजेंसी जाना पड़ता है, तो वो भी तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पे। जहाँ तक रोड का ताल्लुक है तो यहाँ पे सदीक भाई मैं एक बात पूछूंगा आपसे। जी जी 35 किलोमीटर देखे, एक तो ये आम रोड है, 35 किलोमीटर तो तकरीबन कोई 10-15 मिनट में आदमी पहुंच जाता है, जी। तो यहाँ भी वही आपका टाइम यूज होता है कि नहीं? नहीं नहीं, देखिए यहाँ वो जो बात कर रहे हैं आप सेटल एरिया के, आपने देखा होगा आते हुए रोड जो हमने अपनी मदद आपके तहत बनाए हुए, बिजली नहीं हो यहाँ पे नहीं है, तो दूसरा रोड न होने की वजह से हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते हैं हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए, इमरजेंसी में पहुंचने के लिए। तो बस अल्लाह के रहम व करम पे हैं। तो और ये खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो 3 से 4, आप कहते हैं 2.5 से 3 घंटे, तो ये तो अगर आदमी यहाँ से जाते तो ये तो एक्सपायर हो जाएगा ये तो। देखिए वो तो अब मैंने पहले कहा कि अल्लाह के रहम करम पे होते हैं। बस जो पहुंच गया उसकी जान अगर है तो वो बच जाएगा, ज़िंदगी है, वरना आ, आपने देखा है आते हुए कितनी मुश्किल है। जो रोड हमने हाथों से खुदाई करके बनाए हैं और दुश्वार गुजार और बड़े बड़े पत्थर काट के हमने रोड बनाए हुए हैं। अच्छा, ये रोड के हवाले से मुझे ज़रा बताएं कि ये रोड जो है ना, ये पाक आर्मी की ताउन से बना या पाकिस्तान की ताउन से बना, ये अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने ये सब किया है? नहीं, ये टोटली हमने अपनी मदद आपके तहत किया है, और हाथों से और मिल के गाँव वालों ने और ये खुदाई करके और पत्थर हटा के रोड बनाया अपनी ज़रूरियात के लिए, जो हमारा थोड़ा बहुत यानी कि वो ज़रूरियात पूरा करने के लिए। बाकी हमें यहाँ पे ना तो हमारा कोई MN है और ना कोई MP है, और ना ही यहाँ पे आता है वो। नहीं, आप वोट कास्ट ही करते? वोट बिल्कुल कास्ट करते हैं, लेकिन जब वोट कास्ट करते हैं वो उसी दिन जब इलेक्शन होते हैं एक आध बार आ जाते, फिर नजर वो आते नहीं हैं हमें। अच्छा जी जी। यहाँ तो सेनेटर भी होंगे, कोई सेनेटर साहब आपका कोई उसके नाम का पता है? देखिए सेनेटर आप लोग तो फिर भी अच्छे है कि उसको TV या फेसबुक या इस इंटरनेट के जरिए देख लेते हैं। हमें तो वो सहूलियत भी नहीं मैसर है कि हम इलेक्शन के बाद उनको देख सके। नाजरीन, यहाँ जो है ना, लाइट के बारे में इनसे मालूमात की, यहाँ पे बिजली नहीं होती। सोशल मीडिया पे ये लोग जो है ना, कुछ भी इनको नज़र नहीं आता, ना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया यहाँ पे मौजूद है। तो इनका कहना है कि यहाँ के जो सेनेटर साहब है वो तो हम उसी टाइम देखते हैं जब सेलेक्ट होते हैं, उसके बाद ना यहाँ पे हमें MPA नज़र आते हैं, ना MNA नज़र आते हैं, और ना सेनेटर वगैरह नज़र आते हैं। अच्छा सदीक भाई, मेरा आखिरी और लास्ट आपसे क्वेश्चन है, ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये पहाड़ों में कुछ मदनियात वगैरह भी है कि नहीं? ये खाली पहाड़ ही है, सिर्फ पहाड़ ही नज़र आ रहे हैं मुझे। देखिए इसके हवाले से आप मुझे थोड़ा सी आगाही करें जी कि जी इस पहाड़ों में कुछ है भी मदनियात कि नहीं? जी जी आसफ भाई, मदनियात ये पहाड़ जो है टोटली मदनियात से भरे पड़े। अच्छा। क्रोमाइट, नेप्राइट, सोपस्टोन और मुख्तलिफ़ किस्म के मार्बल और आप सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन जो मेन वजह, एक तो हुकूमत की तवज्जो न होने की वजह से, और दूसरा हमारे इलाकाई जो मशरान और इलाके के आपस में नाइतफाक़ी की वजह से हम इस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहाड़ जितनी भी है ये हमारे मुश्तरका है, और कोई एक फ़र्द वाहिद इस पे काम नहीं कर सकता। तो इस वजह से ये जैसे है वैसे पड़े हैं। तो
یہ علاقہ گورنمنٹ کی توجہ چاہتی ہے، جیسے یہ ہر سہولیات سے، زندگی کے ہر سہولیات سے محروم ہے یہ ایریا، اور آپ کی مدد سے میری اپیل ہے اعلیٰ حکام سے کہ یہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کیا جائے، اور بجلی کا، اسپتال کا، اور روڈ کا۔ یہ دیکھیں ناظرین، یہ سامنے اگر آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ متیان سے پھول بھرے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان کی حکومت اور ان کی لاپرواہی، ان کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ اگر یہاں پہ یہ حکومت کو تھوڑی سی توجہ اگر ان پہ دے تو یہ لوگ ایسے نہ ہوں۔ ان کو یہاں پہ نہ ان کو بجلی کی سہولت موجود ہے، نہ روڈ کی، کوئی کسی قسم کی سہولت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے یہ روڈ بنائے ہوئے ہیں، تو میرے اعلیٰ حکام سے درخواست ہے کہ تھوڑی سی ان لوگوں کو پہ بھی توجہ دیں۔ شخصیت ہیں حاجی عبدالرازق، آئے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے سر، ٹھیک ہو؟ اچھا حاجی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یہ علاقے سے تو مجھے لگ رہا یہ پولیس کلچر کے حوالے سے، یہاں پہ لوگوں کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں کہ مسئلے مسائل اس کو کیسے حل کرتے ہیں آپ لوگ؟ سر ایسے ہے کہ اس سے پہلے تو یہ علاقہ جو تھا پاٹھا تھا، اور یہاں پہ قانون جو چل رہا تھا وہ FCR تھا، تو یہ دور دراز علاقے جو تھے ان پہ ہم قومی مسئلے خود اپنے جرگے کے تحت حل کرتے تھے۔ اب جو یہ 2-2.5 سال ہو گیا کہ FCR جو تھا وہ FIR پہ تبدیل ہو گیا، اور یہ علاقہ جو ہے صوبے میں ضم ہو گیا۔ اب یہ ہمارا جو ایجنسی تھا یہ ضلع میں تبدیل ہو گیا، تو اب یہاں پہ نظام جو ہے پولیس کا ہے، ہمارا جو وہ سرکاری قومی جرگہ یا قومی مشران جو فیصلے کرتے تھے وہ اب اپنے علاقے سے ہٹ کے ہمیں عدالت جانا پڑتا ہے، اور وہ وہاں پہ مطلب عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ جرگہ ایک سسٹم ہوا کرتا تھا، یہ معزز لوگ جو ہوتے تھے یا علاقے کے مشران وہ مسئلے مسائل حل کیا کرتے تھے۔ اب تو یہاں پہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نا خیبر پختونخوا میں ضم ہوا ہے، تو یہاں پہ اب قانون سازی ہوئی ہے۔ جی جی، تو یہ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ تو اب آپ لوگوں کے اوپر پولیس یا FC مسلط ہو گئی ہے، جی۔ تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کی طرف سے کوئی رسپانس آپ کو ملتا ہے کہ نہیں؟ سر دیکھیں اس طرح ہے کہ کچھ تو یہ ہمارا علاقہ آپریشن زدہ علاقہ ہے، کچھ عرصہ ہم پہ حکومت جو ہے آرمی اور FCR کر رہا ہے، اس کے بعد جب پولیس آئی ہے تو اب تک مطلب ہے وہ قانون سازی پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی خاص نہ FIR پہ کام ہو رہا ہے نہ FCR پہ کام ہو رہا ہے، اور جو بھی کیس ہے وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں آ رہا ہے۔ اور ہمارے جو قومی فیصلے ہوتے تھے اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اسی وقت دونوں فریقین سے کچھ نہ کچھ مطلب واک لے لیتے تھے، اور اسی ٹائم اس کا فیصلہ ہو جاتا اور ان کا کام مطلب حل ہو جاتا۔ اب وہ جو 2 دن یا 4 دنوں میں جو بات حل ہوتی تھی وہ اب مہینوں اور سالوں میں عدالتوں میں لٹکے رہتے ہیں، اور بس پرسان حال نہیں ہے۔ اچھا حاجی صاحب، آپ پختون کلچر کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہی کریں کہ پختون کلچر کے حوالے سے یہاں کیا ہوتا ہے؟ پختون قوم تو ایک بہت تاریخی قوم ہے، تقریباً ان کا تاریخ جو ہے 5000 سال سے زیادہ ہے۔ ان میں مختلف قسم کے کلچر ہے۔ میں آپ سے قبائلی علاقے کے جو ہمارا اپنا علاقہ ہے، جن علاقے سے میں واقف ہوں، میں ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اور تو پشتون کلچر جو ہے یہ تو افغانستان سے لے کے دلی تک ہے، میں سب کا تو آپ کو انٹرویو نہیں دے سکتا ہوں۔ نہیں، اپنے حوالے سے ہمیں آگاہی دے، آگاہی کریں آپ۔ دیکھو یہ ہمارا ان سے پہلے قبائلی علاقہ تھا، اور یہاں پہ قبائلی رسم و رواج تھا، اور یہاں پہ ہمارے یہ لنگی اور یہ وصلہ اور لنگی ایسا ہم سمجھتے تھے، جو مطلب ان کو زیور کہتے تھے کہ یہ زیور ہے مرد کے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کے رواج جو یہ تھے کہ ان لوگوں کے جرگے سسٹم اور غم خوشیاں جو ہے وہ اوپن ایک جگہ پہ ہوتے تھے،
اور ایک دوسرے سے آنا جانا. اسی طرح ہمارا عید اور باقی خوشیاں بھی مطلب یہ مشترکہ جو کام روزگار ہوتے تھے وہ ان کو ہم عشر کہتے تھے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے تھے, پورا گاؤں والے ایک ایک بندہ, اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزارتے تھے. اب جو ہے کچھ حالات دن بدن تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کچھ گاڑیاں آ گیا, کچھ مختلف لوگ چلے گئے ہیں, تعلیم کا بھی کچھ تھوڑا بہت مطلب ہے کہ یہاں پہ ہو گیا, تو کچھ مختلف تبدیلیاں آ گئی نے. جو پہلے ہمارے بہت سادہ سی زندگی تھی اور سادہ سا زندگی ہم گزارتے تھے. بھائی صاحب, آپ نے جو یہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی ان کو لنگی بھی کہتے ہیں اور کلا بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے اردو زبان میں اس کو پگڑی بھی کہتے ہیں. بہرحال ان کو ہم لنگی کہتے ہیں. اچھا حاجی صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ آج سے تقریباً کوئی 7-8 سال پہلے آپ لوگوں کے موڈے پہ کلاشن کوپ ہوا کرتا تھا, اب بات آ گئی ہے پستل تک. تو اس سے ہمیں ذرا آگاہی کرے کہ یہ کیا وجہ ہے, کلاشن کوپ کہاں گئے اور یہ پسٹل کیوں آئی؟ یہ ایسا تھا کہ ہمارا اپنا علاقہ تھا اور ہماری اپنی زمین تھی, ہمارا اپنا اختیار تھا, یہ قبائلی علاقہ تھا. اس میں ہم اسلحہ, میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ دیا کہ ہم مرد کے زیور سمجھتے تھے. جب سے قانون آ گیا, اس سے پہلے FCR تھا, پھر FCR FIR میں تبدیل ہو گیا, تو قانون تو فالو کرنا پڑتے ہیں. تو وہ چیز مطلب ہم نے وہ پاکستانی قانون فالو کرنے ہیں. یہ کلاشن کوپ اور جو دوسرا اسلحہ تھا وہ لیسنس کی نہیں, اور ان کے لیسنس ہوتے ہیں تو ہم لیسنس حاصل کیے ہوئے ہیں, اور یہ اسلحے سے بغیر ہم نہیں. یعنی کہ یہاں پہ جب پہلے یہ KPK میں ضم نہیں ہوا تھا, جی تو یہاں پہ اسلحہ کھلے عام ہوا کرتا کھلے تھا. عام ہوا کرتا تھا. یہاں پہ کوئی پولیس نظام یا کچھ ایسی نہیں ہوتے تھے. جو بھی فیصلے ہوتے تھے یا جو بھی مطلب ہم قانون کرتے تھے تو وہ ہمارے جرگہ سسٹم علاقے کے سطح پہ ہوتا تھا. ناظرین, یہ پرامن لوگ ہیں, یہ مہمان نواز لوگ ہیں, اور یہاں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ پہلے کلاشن کوپ ہوا کرتے تھے. کو نظر آ رہا ہے یہ پسٹل, یہ بھی لائسنس کا ہے. جی, یہ ایسے ہی لمحہ بلمحہ ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے اس علاقے